اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہماری زندگی میں سکون ہے؟ کیا ہمارے دل مطمئن ہیں؟ یا ہم بات بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں؟ یاد رکھیے، اکثر انسان کی بربادی اس کی زبان سے شروع ہوتی ہے اور اکثر انسان کا سکون خاموشی سے جنم لیتا ہے۔ آج کا بیان ہے، خاموش رہنا سیکھ لیں، سکون مل جائے گا۔ یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں، یہ بیان زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دل سے ایک کام کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے تو ابھی لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور ایسی ایمان افروز باتیں سنتے رہنے کے لیے ہمارا چینل محبت دین اسلام آفیشیل ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ کوئی بیان آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ میری بہنوں، خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گنگا بن جائے۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے غیر ضروری باتوں سے بچ جانا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ سوچئے، ہم جو بات ہنسی میں کہہ دیتے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہے، ہم جو بات غصے میں کہہ دیتے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہے، ہم جو دل توڑنے والی بات کہہ دیتے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو انسان خود بخود خاموشی کی طرف آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی۔ میرے محترم سامعین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فصیح بھی تھے اور سب سے زیادہ خاموش بھی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی آپ کے کلام سے زیادہ ہوتی تھی، اور ایک عظیم اصول فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ ایک جملہ نہیں، یہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ اچھی بات کہہ دو، اچھی بات نہیں تو خاموشی اختیار کرو۔ زبان کے زخم۔ محترم سامعین، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم اکثر قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ گھروں میں جھگڑے، رشتوں میں نفرت، دوستوں میں دوری، دلوں میں کینہ اکثر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زبان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جہنم میں اکثر اپنی زبان کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ سوچئے، اگر ہم تھوڑا سا خاموش رہنا سیکھ لیں تو کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں، کتنے رشتے بچ جائیں، کتنے دل سلامت رہ جائیں۔ خاموشی اور سکون۔ میری عزیز بہنوں، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ پچھتاتا ہے، اور جو کم بولتا ہے وہ زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، خاموشی حکمت ہے اور کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ خاموش انسان غصے سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خاموشی اور ذکر۔ یاد رکھیے، اسلام ہمیں خاموش رہنے کے ساتھ ذکر بھی سکھاتا ہے۔ زبان خاموش ہو، دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ دلوں کا سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر واقعی سکون چاہتے ہو تو بولنے سے پہلے سوچو، غصے میں خاموشی اختیار کرو، غیر ضروری بحث سے بچو، زیادہ سننے کی عادت ڈالو، زبان کو ذکر کا عادی بناؤ، سونے سے پہلے اپنے الفاظ کا محاسبہ کرو۔ اے اللہ، ہمارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تجھے راضی کرنے والی ہو۔ اے اللہ ہمیں فضول باتوں سے بچا، دل دکھانے والے الفاظ سے بچا، ہمیں خاموشی کی لذت عطا فرما۔ اے رحمان ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت بھر دے، ہمارے رشتوں میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کے دل کے بوجھ ہلکے فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، اچھی بات کہنے والا بنا اور برائی سے خاموش رہنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو تو ابھی لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سکون پا سکیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل محبت دین اسلام آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے۔ کمنٹس میں ضرور لکھیے، میں خاموشی کو اپنی طاقت بناؤں گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔